السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت، اس کا ٹکڑا بیان کیا ہے، تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اسلام کے مقدس ترین ایام میں سے ایک دن ہے، جو حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، اور اس دن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے یوم عرفہ کی، کیا مقام و مرتبہ ہے، اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عرفہ ہی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت اپنی خصوصی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ عرفہ ہی کا دن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ کے دن کو کن عظمتوں اور فضیلتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کون سی عظمت ہے، کون سی فضیلت ہے جس کی وجہ سے دیگر ایام پر اللہ تبارک و تعالی نے یوم عرفہ کو یعنی عرفہ کے دن کو سرفراز کیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس کی کچھ خصوصیتیں ہیں، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں، اس کی کچھ عظمتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو دوسرے دنوں پر عظمت اور مقام و مرتبہ سے عطا کیا ہے۔ پہلی خصوصیت عرفہ کے دن کی، یوم عرفہ جو آنے والا ہے 9 ذی الحجہ، جس وقت حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ذہن میں نہیں لاتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ صرف ہم روزہ رکھ لیں بس، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس کے مقام کو، اس کے مرتبہ کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کی عظمتوں کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ جب ہم کسی کی عظمت کو جانیں گے، جب ہم کسی کے مقام و مرتبہ کو جانیں گے، تو اس کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یوم عرفہ دین اسلام کی تکمیل اور نعمت کے مکمل ہونے کا دن ہے۔ طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا: اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی کتاب مقدس، قرآن مقدس میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، لیکن اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا: وہ کون سی آیت ہے؟
यहूदी फौरन बोला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये वो आयत है कि जिसको तुम तिलावत करते रहते हो। अगर हम यहूदियों पर वो आयत नाजिल होती तो उस दिन को हम ईद का दिन करार देते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस दिन की अहमियत होनी चाहिए। हज़रत उमर ने फौरन कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये आयत जुमा के दिन उतरी जब आप अरफात में खड़े हुए थे। कहने का मतलब ये है कि ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए दीन को मुकम्मल किया। तो ये इसकी बहुत बड़ी खुसूसियत है इस दिन की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को हमारे और आपके लिए दीन को पसंद किया, इस्लाम को पसंद किया, अपनी नेमतों को हमारे और आपके ऊपर पूरी किया, दीन को मुकम्मल किया। ये वो दिन है। इसी तरह से दूसरी खुसूसियत इसकी ये आती है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में 2 मकामात पर इसकी कसम खाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस चीज़ की कसम खाता है? जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीम होती है, मकाम मर्तबा वाली होती है, उसकी कसम अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में खाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व शाहिदुन व मशहूद, वो शाहिदुन व मशहूद। यहाँ पर मशहूद से क्या मुराद है? मशहूद से मुराद अरफा का दिन है। मशहूद से मुराद क्या है? अरफा का दिन है। और इसी तरह से दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वश्शफ़े वल वत्र। इस जगह पर भी, इस आयत में, सूरतुल फज्र की जो आयत है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने वत्र से मुराद अरफा का दिन लिया है। तो गोया कि दो जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन की कसम खाई है। मालूम यह हुआ कि इसकी अहमियत के लिए, इसकी फजीलत के लिए, इसके मकाम और मर्तबा के लिए यह भी काफ़ी है। और तीसरी चीज़ यह है कि इस दिन का रोज़ा, एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। एक दिन का अगर कोई रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरफा के दिन का रोज़ा मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि पिछले साल और अगले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक दिन का रोज़ा, अरफा के दिन का रोज़ा, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रोज़ा, और अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है। कितनी बड़ी अज़मत है इस दिन की, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। और इसी तरह से चौथी खुसूसियत इसकी यह है कि ये महीना हुर्मत वाले महीनों में वाक़ होता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये दिन हुर्मत वाले महीनों में वाक़ होता है। ये महीना हुर्मत वाले महीनों में वाक़ होता है। कैसे? इसलिए कि ज़िलहिज्जा में ये अरफा का दिन आता है। किस दिन में आता है? किस महीने में आता है? ज़िलहिज्जा के महीने में आता है। ज़िलहिज्जा से पहले कौन सा महीना चलता है? ज़िलक़ादा। आज ज़िलक़ादा की 14 तारीख़ है सऊदीया में, और सऊदीया के बाहर 13 तारीख़ होगी। तो ज़िलहिज्जा से पहले जो ज़िलक़ादा आता है ये हुर्मत वाले महीने में है या नहीं है? जाहिर सी बात है हुर्मत वाले महीने में है। और ज़िलहिज्जा के बाद कौन सा महीना आता है? मुहर्रम का महीना आता है। हुर्मत वाले महीने में है या नहीं है? वो भी हुर्मत वाले महीने में है। तो मालूम ये हुआ कि ये चीज़ 9 ज़िलहिज्जा या ज़िलहिज्जा का महीना एक ऐसी जगह पर वाक़े है, ये महीना ऐसी जगह पर वाक़े है कि इससे पहले भी हुर्मत वाला महीना और इसके बाद भी हुर्मत वाला महीना, ज़िलक़ादा भी हुर्मत वाला महीना और मुहर्रम भी हुर्मत वाला महीना, दोनों के बीच में ये वाक़े है, जिसकी वजह से इसकी खुसूसियत, इसकी अहमियत, इसका मकाम और इसका मर्तबा बढ़ जाता है। इसी तरह से इस दिन की खुसूसियत, इस दिन का मकाम और मर्तबा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये वो दिन है, जहन्नम से रिहाई का दिन है। यौम अरफा जहन्नम से रिहाई का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस दिन अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों के सामने अरफा के मकाम अरफा में वकूफ़ कर रहे हाजियों पर फ़ख्र करता है। जिस वक्त हुज्जाज किराम अरफा के मैदान में दुनिया के गोशे गोशे से आकर एक लिबास में, एक तराने में, एक तराना होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक इबादत होती है, हज की इबादत, एक जगह होती है, एक हुदूद होता है, उस हुदूद से बाहर कोई भी नहीं होता है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अरफा में वकूफ़ कर रहे हाजियों पर फ़ख्र करता है। इब्न रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं
عرفہ کا دن جہنم سے رہائی کا دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی عرفہ میں موجود حاجیوں اور دیگر ممالک کے دیگر مسلمانوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اسی لیے اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دن کے بعد دن آتا ہے وہ عید کا دن ہے. عید کا دن کون سا ہوتا ہے؟ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے. عید کا دن دل بہلانے کا دن ہوتا ہے. عید کا دن خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے. لہٰذا ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو دن آیا ہے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے. خواہ وہ میدان عرفہ میں موجود ہوں، خواہ وہ لوگ میدان عرفہ میں موجود ہوں یا نہیں، جو لوگ عرفہ کے میدان میں وقوف عرفہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی، جو عرفہ کے میدان سے خارج ہیں، باہر ہیں، ان کے لیے بھی وہی مقام ہے، کیونکہ اس دن جہنم سے رہائی اور مغفرت کی حصول یابی میں وہ باہم مشترک ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ اس دن کے بعد ہم فوراً عید کا دن منائیں. اس کی چھٹی خصوصیت، یوم عرفہ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کی جانے والی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یعنی یہ کہ جو دعائیں اس دن کی جاتی ہیں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے دوسرے نبیوں نے جو کہا ہے ان میں سب سے بہتر یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب سے بہترین دعا یہ ہے. اب یہ بتلائیے، ہم گارنٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید تو لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی دعا، اس وقت کی دعا، اس گھڑی کی دعا یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یوم عرفہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم چاہے عرفہ میں موجود ہوں یا عرفہ سے باہر ہوں، اس دن اس وقت کا خیال کر کے ظہر سے لے کر مغرب تک خیال کرنا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اور آپ کو دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگنی چاہیے. ہر شخص کی زندگی میں چھوٹی بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو شخص اپنی غلطی کو لے کر حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو لے کر حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے دل سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. محترم حضرات و خواتین، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے یوم عرفہ کی کہ اس دن حج کا سب سے عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے. سب سے عظیم رکن جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رکن اور واجب دو چیزیں ہوتی ہیں حج میں، حج کے واجبات اور حج کے ارکان. حج کے رکن یعنی حج کے ارکان. حج کے رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی طرح سے رکن ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا، آپ کا حج باطل ہو گیا. اور واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، ہدیہ دینا پڑتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں دم دینا پڑے یا فدیہ دینا پڑے واجب ہے. لیکن رکن یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کا سب سے عظیم رکن انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ. کیا فرمایا؟ الحج عرفہ، یعنی وقوف عرفہ ہی اصل حج ہے. وقوف عرفہ ہی اصل حج ہے. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو 1997 میں 1997 میں جب آگ لگی تھی مینا کے اندر، اس وقت میں بھی اس میں تھا، میں بھی اس آگ کا شکار ہوا تھا. اس دن میں نے دیکھا کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ بہت سارے حجاج کرام جو جل گئے تھے، جن کی سانس صرف چل رہی تھی، چونکہ یہ 8 ذی الحجہ کو آگ لگی تھی. 8 ذی الحجہ کو آگ لگی تھی. 8 ذی الحجہ کو آگ لگی اور صبح کے ٹائم 9 ذی الحجہ کو جن حجاج کرام کی سانس چلتی تھی ان کو لے جا کر کے وقوف عرفہ کرایا گیا، عرفہ کے میدان میں حاضر کیا گیا تاکہ ان کا وقوف ہو جائے، ان کا حج ہو جائے. وقوف عرفہ کا مطلب عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہے.
عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ہے اور ان کو ٹھہرا کر کے ان کے حج کو پورا کرایا گیا. بہت سارے لوگ وہیں پر وفات پا گئے, کچھ لوگ اس کے بعد وفات ہوئے. لیکن شاہد یہ ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی سانس چل رہی تھی ان لوگوں کو لے جا کر کے وہاں پر ٹھہرایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوف یوم عرفہ کو, یوم عرفہ کی بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہیں, بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, بہت زیادہ مقام اور مرتبہ. اسی طرح سے ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس دن مسلمان دنیا کے مختلف گوشوں سے آ کر ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی کہیں پر بھی ہو, کتنا بھی بڑا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو, اس کو کہاں جانا ہے؟ حج اگر اس کو کرنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اس کو آنا ہے, مکہ میں آنا ہے, مکہ سے منی جانا ہے, منی سے عرفہ جانا ہے, عرفہ سے مزدلفہ آنا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو حج کرنے کے لیے وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے. اس کو حج کرنے کے لیے وقوف عرفہ یعنی عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا ضروری ہے. یہ کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ ہے. اور ایک ہی فریضہ کو ادا کرتے ہیں دنیا کے مختلف گوشوں سے, الگ الگ حالات میں, الگ الگ زبان, الگ الگ شکلیں, الگ الگ چہرے, الگ الگ موڑ, اور آ کر کے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں, ایک ہی فریضہ کو ادا کرتے ہیں جو نہ کسی دوسرے دن میں ایسا ادا کیا جا سکتا ہے. کہ آج کوئی چاہے وقوف عرفہ کر سکتا ہے, یا مدینہ میں جا کر کے وقوف عرفہ آج کرنا چاہے کر سکتا ہے, یا عرفہ ہی میں آج وقوف عرفہ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. نہ کسی دوسری جگہ پر اور نہ کسی دوسری عبادت میں یہ اجتماعی مظاہرہ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ یوم عرفہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. محترم حضرات و خواتین, یہ وہ خصوصیات ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو مختص فرمایا ہے. اس مقام اور مرتبہ اور عظمت و اہمیت کے پیش نظر اسی لیے ہمیں ان فضیلتوں کو اعمال صالحہ کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرنی چاہیے, اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے؟ کیونکہ آج عمل کا موقع ہے, آج ہمارے عمل کا موقع ہے اور حساب و کتاب نہیں. آج ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم عمل کر لیں, حساب نہیں. اور کل کا دن جو ہوگا حساب کا ہوگا, وہ عمل کا موقع نہیں ہوگا, اس وقت عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج ہی سے تیاری کر لیں کہ ہمیں عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے. عرفہ کے دن ظہر سے لے کر, دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں, ظہر سے لے کر مغرب تک اللہ تعالیٰ سے روئیں, مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور جس طرح سے بھی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. آؤ دوڑو اپنے رب کی طرف, دوڑو اپنے رب کی طرف, اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے. یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. محترم حضرات و خواتین, عرفہ کے دن دعا کرنے کی فضیلت آئی ہے. عرفہ کے دن دعا کرنے کی فضیلت آئی ہے. وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام ہے, پوری دنیا کے لیے عام ہے. یہ فضیلت صرف ان حاجیوں کے لیے خاص نہیں جو عرفات میں وقوف کرتے ہیں, کیونکہ یہ وقت کی فضیلت ہے. یہ وقت کی فضیلت ہے, یاد رکھیے گا, یہ وقت کی فضیلت ہے. وقت کہیں پر بھی ہو, دنیا میں کسی بھی جگہ ہو, کر سکتے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں, جو حجاج عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں انہیں جگہ اور وقت دونوں کی فضیلت حاصل ہوتی ہے. انہیں جگہ اور وقت دونوں کی فضیلت حاصل ہے, لیکن وقت کی فضیلت آپ کہیں پر بھی رہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوم عرفہ کا پانے والا بنا دے, اور اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.